الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال الله تعالى في سورة الحج لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم 14 مئی کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور اصلاً وہ ایک رومن پادری سینٹ ویلنٹائن کے نام کے اوپر منایا جاتا ہے جس نے اس دن میں عیسائیت کو قبول کیا تھا اور وہ اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں اور وہ محبت کی سٹوری اور لو کی سٹوری جس میں وہ لال پھول پیش کرتے ہیں اور ایسے اظہار کرتے ہیں کہ جس کے لیے یوں کہا گیا ہے کہ یہ ایک خاص تہوار ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تہوار اس کے مذہب کی عکاسی کرتا ہے اور ہر مذہب کی ایک کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے۔ مسلمان کے اپنے کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہیں اور جو تمہارے تہوار ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور اس لیے فرمایا کہ ہمارے اپنے، تو پوچھا گیا کہ یہ کون سے تہوار ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عیسائی یہودیوں کو یہ تہوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں بھی تہوار دیے ہیں اور وہ تہوار ہے عید الفطر کا تہوار اور عید الاضحیٰ کا تہوار جو بہت بڑی قربانی والا دن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ہم مسلمان ان کو پوری طرح اختیار کرتے ہیں اور اس میں روحانیت کا جلوہ کار فرما ہوتا ہے۔ یہاں پر محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور لو کی سٹوریاں چلتی ہیں، تو قرآن اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی کہ جس میں آنکھ اٹھا کے آنکھوں کو ملانا ہو اور اس میں پھول پیش کرنے ہو، محبت کا اظہار کرنا ہو۔ یہاں اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ایسے اندھا دھند محبت کی بجائے خدا یہ کہتا ہے لا تتخذ الاخدان لا متخذ الاخدان متخذات اخدان، یہ عورت بھی کسی کو اپنا یار یا اپنا دوست یا شنا نہ بنائے اور مسلمان مرد بھی کسی کے ساتھ یاری نہ لگائے۔ اور اس کے لیے کہا گیا کہ النکاح من سنتی، نکاح کی طرف آؤ، وہ نوجوانوں، شباب کے جوانی کے لوگوں، گروہ نوجوانوں کے، آؤ اس نکاح کی طرف جس سے تمہاری نگاہ نیچے جھک جاتی ہے اور تمہاری شرمگاہ بے حیائی اور برائی اور بدکاریوں سے بچ جاتی ہے اور تم جسمانی طور پہ بے شمار عوارض سے بچ جاتے ہو۔ ہماری یہ تہذیب، ہمارا کلچر ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ان رسوم کی یا ان کے مذاہب کی یا ان کی رسوم کی پیروی کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ نے داڑیاں تو رکھی ہوئی ہیں لیکن بڑی مونچھیں رکھتی ہیں، آپ فرمایا مونچھوں کو کاٹ کے چھوٹا کرو۔ اور یہ یہودی مدینہ کے اندر بڑی داڑیاں، سفید داڑیاں رکھ کے پھرتے تھے، نبی پاک نے فرمایا ان سے مخالفت کرو، تھوڑا اس کو رنگ کرو، کالا نہ کرنا، تھوڑا اس کو رنگ کرو۔ اور یہ یوں ان سے مخالفت مراد ہے۔ اب کسی بھی مذہب کی کوئی بھی علامت ہو، اس مذہب کی علامت کو اختیار کرنے والے کے لیے یہ وارننگ ہے کہ پھر تم انہی میں شمار ہو جاؤ گے اور پھر تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس کے لیے مسلمان یہ ایسی چیزوں کو اختیار نہ کرنے کا پابند ہے، اور اس لیے علامہ ذہبی ایک عالم گزرے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے تہوار اور یہودیوں کے تہوار نہ مناؤ، یہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اور سرخ پھول پیش کرنا اور مٹھائی لال رنگ کی بنا کر بانٹنا اور ربن لال پہننا یا ٹائیاں لال سرخ لگانا، ان چیزوں سے باقاعدہ منع کیا گیا ہے، اور حضور اس کے بارے میں فرما چکے ہیں من عامل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور پھر ہمارا اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے تو وہ رد ہوگا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ جو کوئی نئی بات بنا لے گا اپنی طرف سے وہ گمراہی ہے اور اس گمراہی سے ضرور بچو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور ان تمام رسوم کی بجائے اپنے دین پر ڈٹے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت اور اسوہ حسنہ کو ضرور اختیار کریں
اور اتباع سبیل المومنین جو کہ صحابہ ہیں جو 1,40,000 کے قریب ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بیان کرنے والے ہیں، وہ سبیل المومنین ہے، وہ اسی راستے کی پیروی کرنا نجات ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ صراط مستقیم کون ہے؟ وہ جس پر کامل لوگ گزر گئے ہیں۔ تو جو اس سبیل المومنین سے ہٹ کے جائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔